اپنے سننے والوں کی خدمت میں نصرت جہاں ناز سلام عرض کرتی ہے۔ سامعین، آج ہم نسل انسانی کے چند ذہنی افعال و عادات کا تجزیہ اور پھر اس پر مختصر سی گفتگو کرتے ہیں۔ ہماری سوچ اور ہمارا گمان کس حد تک ہماری شخصیت، ہماری جسمانی و ذہنی صحت، یہاں تک کہ ہماری پوری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، آئیے اس بات کا اندازہ ہم ایک چھوٹے سے واقعے سے لگاتے ہیں۔ امریکہ کے ایک قیدی کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تو وہاں کے کچھ سائنسدانوں نے اس پر ایک تجربہ کیا جس میں قیدی کو بتایا گیا کہ اسے پھانسی کے ذریعے نہیں بلکہ کوبرا سانپ سے ڈسوا کر مارا جائے گا۔ پھر اس کے سامنے بڑا سا زہریلا کوبرا سانپ لایا گیا اور اس کی آنکھیں بند کر کے اس کو کرسی سے باندھ دیا گیا، مگر در حقیقت اسے سانپ سے ڈسوانے کی بجائے صرف 2 سیفٹی پنس چبھائی گئیں۔ نتیجتاً قیدی کی کچھ سیکنڈ میں ہی موت واقع ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم کے ذریعے معلوم ہوا کہ قیدی کے جسم میں سانپ کے زہر جیسا ہی زہر پایا گیا۔ مزید چھان بین کے بعد پتہ چلا کہ وہ زہر اس کے جسم نے ہی صدمے میں جاری کیا تھا۔ اس سارے واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے ہر عمل سے مثبت یا منفی توانائی بنتی ہے اور وہ ہمارے جسم میں اسی کے مطابق ہارمونز تیار کرتی ہے۔ اگر بالفرض محال ہم اس واقعے کی صداقت پر اعتبار نہ بھی کریں یا اسے نظر انداز کر دیں، تب بھی اگر آج کل کی سائنسی اصطلاحات میں اگر آپ نے لفظ ٹینشن کا استعمال سنا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسی کے باعث ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ سٹروک، پیرالسس، برین ہیمریج، ایون نروس بریک ڈاؤن جیسے مہلک امراض دیکھنے سننے میں آتے ہیں۔ 75% بیماریوں کی وجہ منفی سوچ ہی ہوا کرتی ہے، اور آج انسان بیشتر امراض کا شکار اسی منفی سوچ اور منفی رد عمل کے سبب سے ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں نسل انسانی کے لیے اللہ رب العزت کا یہ واضح پیغام ہے کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہی گمان ہماری شخصیت کو مسخ کرنے کا بھی باعث بن جاتے ہیں۔ یوں تو یہ آیت چند انسانی بدعمالیوں یعنی بدگوئی، لعن طعن، بہتان تراشی، غیبت اور استہزاء کے حوالے سے قرآن میں نازل ہوئی ہے، مگر ان تمام گناہوں کی بنیاد بھی شک اور گمان ہی ہے۔ جب کسی کی طرف سے ہم برا گمان کریں گے یا اس کے بارے میں غلط سوچیں گے تو تبھی ہم یا تو کسی کا مذاق اڑائیں گے یا کسی کو برا بھلا کہیں گے یا کسی پر الزام تراشی کریں گے یا پھر کسی کی برائی بیان کریں گے یعنی غیبت کریں گے۔ بے شک کہ یہ بات سچ بھی ہو یعنی ہمارا گمان بالکل ٹھیک ہو، تب بھی اس کا وبال اتنا ہے کہ اس سوچ کے ذریعے یہ ہماری شخصیت پر بہت منفی اثرات مرتب کرتا ہے، یہاں تک کہ یہی سوچ اور گمان ہماری شخصیت کو مسخ کر کے بدنما بنا دیتے ہیں۔ متعلقہ شخص کو نقصان پہنچانے سے زیادہ ہماری اپنی جسمانی، ذہنی اور روحانی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور پھر غیبت کو تو یوں بھی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور مردہ گوشت جسم و جان میں کراہت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خطرناک امراض کے جراثیم کی بھی پرورش کرتا ہے۔ تو خود سوچیں کہ یہ عمل ہمیں قلبی و جسمانی نقصان پہنچانے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے لیے کس قدر ناگوار اور ہمارے لیے کس حد تک اس کا غضب سمیٹنے کے مترادف ہوگا۔ ایسی ہی تباہ کن سوچ اور فکر کو لے کر ہمارے معاشرے، ہمارے خاندانوں اور ہمارے گھرانوں کی اساس تک متزلزل ہو چکی ہے۔ ایک دوسرے کی طرف سے بدگمانی، شکوک و شبہات ہماری معاشرتی اور بالخصوص گھریلو زندگی کا خاصہ بن چکے ہیں، اور بے شمار گھر انہی وجوہات کی بنا پر ٹوٹ بھی چکے ہیں۔ شوہر یا بیوی کا ایک دوسرے پر شک، بہو کا اپنے سسرال والوں بالخصوص ساس نندوں کی نیتوں پر شبہ، سسرال کی بہو پر طرح طرح کے گمان اور الزامات، نہ صرف یہ کہ گھروں بلکہ شیشے سے بھی نازک دلوں کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اور یہی نہیں،
اب تو آپس میں رحمی رشتوں میں بھی بدگمانیاں اور ناچاقیاں بہت عام ہو گئی ہیں، جو قطع تعلق کی بنیادی وجہ بن جاتی ہیں۔ ذرا تصور کریں وہ والدین اور وہ بہن بھائی جو کل شیر و شکر ہوا کرتے تھے، آج ذرا ذرا سی باتوں کو لے کر دلوں میں بدگمانیوں کو پال کر اپنی انا کو مقدم رکھ کر بعض اوقات زندگی بھر کے لیے جدا ہو جاتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ بھی وہی سوچ، وہی گمان ہے۔ آخر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہم بدگمانی کے بجائے خوشگمانی اختیار کرتے، دل میں برا گمان آتے ہی جذبات میں بہنے کی بجائے خود پر قابو رکھنے کی کوشش کرتے، اللہ سے مدد طلب کرتے، اور اگر وقتی طور پر نفس غالب آ بھی گیا تھا تو جذبات کے ذرا ٹھنڈا ہونے پر اللہ سے رجوع کرتے اور توبہ استغفار کرتے۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ عموماً ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری زندگی میں نفس پرستی کے باعث ایسا خلا آ چکا ہے جو ہمیں اپنی ذات سے آگے بڑھ کر سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ کیا اس بات کا کوئی حل نہیں؟ کیوں نہیں؟ سب سے بہترین حل تو اس خالق سے تعلق ہے جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہے، اور اس تعلق کو جوڑنے کا سرا ہمیں اپنی خلوص نیت میں ملے گا۔ جب ہم اخلاص سے رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ہماری طلب پر ہماری مدد کو نہ آئے، اور جب اللہ کی موجودگی کا احساس ہر پل ہمارے ساتھ ہو تو ہماری سوچ خود بخود اس احساس کے تابع ہوتی چلی جائے گی، خود احتسابی ہمارا انداز فکر تبدیل کر دے گی۔ پھر ہم اسے اپنی ذمہ داری سمجھنے لگیں گے کہ تمام منفی سوچوں سے اپنا دامن بچائیں، گھروں کو ٹوٹنے سے بچائیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی آخرت کو بچائیں۔ اب یہ ایسا بھی مشکل نہیں، ذرا سا صبر، ذری سی برداشت اور سوچ کی شفافیت، یہ نہ صرف آپ کی گھریلو زندگی کو پرسکون بنائے گی، بلکہ ذہنی آسودگی اور روحانی پاکیزگی اور صحت مند زندگی بھی آپ کو عطا کرے گی۔ اور صبر اور برداشت کا تو یوں بھی ہماری زندگی میں جو مقام ہے وہ تو سورۃ العصر کی ان آیات سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ جن میں باری تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر انسان کو سخت خسارے میں مبتلا بتایا ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو اللہ تعالیٰ اور زندگی بعد از موت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، خود بھی صحیح اور حق بات کی پیروی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جہاد بالنفس یعنی خود پر صبر اور برداشت سے کام لیتے ہیں۔ یعنی ہمیں اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک انسان کو خسارے سے نکال کر کامیاب کرنے والے اوصاف اگر کوئی ہیں تو وہ یہ 4 اوصاف ہیں: ایمان پر قائم ہونا، نیک کاموں پر عمل پیرا ہونا، سچ اور حق پر خود بھی قائم ہونا اور اپنے ارد گرد سبھی کو اس کی وصیت کرنا، اور پھر اس راستے میں جو بھی نشیب و فراز یا رکاوٹیں آئیں انہیں صبر اور ہمت سے برداشت کرنا۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ صبر کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، اور آج کی اس دنیا میں جہاں یہ وصف تقریباً ناپید ہو گیا ہے، اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے سے ہمیں اس موجودہ دنیا اور اس اخروی جہاں میں کیا کچھ بھلائیاں ملنے کی توقع ہے۔ چونکہ ہم نے اپنی بات کا آغاز ایسے ہی ایک واقعے سے کیا تھا جس میں سوچ اور گمان قلب و ذہن بلکہ پورے جسم پر کچھ اس طرح اثر انداز ہوئے کہ انسان کی موت کا باعث بن گئے، تو یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ منفی سوچ کس حد تک نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اور اس طرح اگر سوچ کو مثبت بنا لیا جائے تو وہ کتنی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صاف، شفاف، خوبصورت سوچ اور صبر اور برداشت جیسے اوصاف عطا فرمائیں تاکہ اس موجودہ دنیا میں ہم صحت مند زندگی اور اس اخروی جہاں میں نعمتوں سے بھرپور حیات جاوداں پا سکیں۔ آمین۔ سلام خیر۔